بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سب سے پہلا اور بہت آسان سوال، نسل انسانی کے ماں اور باپ کون تھے؟ نسل انسانی کے ماں اور باپ کون تھے؟ یہ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ نسل انسانی کے ماں اور باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نسل انسانی کے ماں اور باپ ہیں۔ آج کا ہمارا اگلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا نام بتائیں۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام والدین کے بغیر ہی وجود میں آئے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام والدین کے بغیر ہی وجود میں آئے تھے۔ انہیں اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ یہ ہے اس کا درست جواب۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ حضرت حوا علیہ السلام کے والدین کا نام بتائیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کے والدین کا نام بتائیں۔ یہ بھی اچھا سوال اور خاصا مشکل بھی۔ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی والدین کے بغیر وجود میں آئی تھی۔ انہیں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام بھی والدین کے بغیر وجود میں آئی تھی۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا۔ یہ تھا اس کا درست جواب۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ بتائیے کس سورہ کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ بہت آسان سوال۔ بتائیے کس سورہ کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ تھا اس سوال کا صحیح جواب۔ اور اب چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ میں پہلا سجدہ آتا ہے؟ یہ بھی بہت آسان سوال۔ بتائیے قرآن پاک کے کس پارہ میں پہلا سجدہ آتا ہے؟ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 میں پہلا سجدہ آتا ہے۔ یعنی قرآن پاک کے 9ویں پارے میں پہلا سجدہ آتا ہے۔ یہ تھا اس سوال کا صحیح جواب۔ اور اب چلتے ہیں آج کے ہمارے اگلے سوال کی جانب۔ قرآن پاک کی کس سورہ کو ام الکتاب کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال۔ قرآن پاک کی کس سورہ کو ام الکتاب کہتے ہیں؟ تو چلتے ہیں اس کے صحیح جواب کی جانب۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کا درست جواب، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال، بتائیے کس قوم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قوم قرار دیا ہے؟ بہت اچھا اور بہت آسان سوال ہے۔ بتائیے کس قوم کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قوم قرار دیا ہے؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے صحیح جواب کی جانب۔
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قوم قرار دیا ہے۔ تو یہ تھا اس سوال کا درست جواب۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نافرمان قوم قرار دیا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام یہاں پہ ہوتا ہے ختم۔ اب اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔